ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حاجی نوید عاشق صاحب میرے بعد تشریف لے آئے. اللہ کرے میرے بعد خطاب بھی فرمائے، میری بات سچی ہو جائے گی کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد نوید عاشق پڑھیں گے. اعلان ناظم ممبر کرتے ہیں، مولوی ذاکر نہیں کرتے، لیکن تقریر گفتگو میں نے روک کے اعلان کو اہمیت دی کہ میرے بعد نوید عاشق پڑھیں گے. آل نبی کے ذکر کی وجہ سے کچھ مقدمات کی سطح میں ہے نوید عاشق. آپ دعا کریں مالک ان کی پریشانی آسان نہیں ہوگا. کوئی بھائی تو سوچتا ہوگا کہ ذاکر مولوی ایک دوسرے کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے بس وہ اپنا وارہ پڑھ لیتا ہے، دوسرے کا اعلان ہو جاتا ہے. میں نے گفتگو روک کے کہا کہ میرے بعد نوید عاشق پڑھے. کیوں کہے؟ میں نے رواج نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ ذاکر اعلان کو کام کرے، کہ ذاکر اعلان کرے، لیکن میں اعلان نوید عاشق پہ احسان نہیں کر رہا. مذہب آل محمد کی مجبوری ہے، اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہیں آپ جی ہاں مسئلہ کہ اہل بیت میں بتانا پڑتا ہے. میرے بعد خطاب ہوگا، قصیدے ہوں گے، اور جب شیعہ مجلس میں صوفیوں والا بندہ آ جائے تو پھر مولوی کو خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ مجلس لمبی نہ پڑے گی. آپ کچھ سویلے مومن مولویوں کو دیکھتے ہی حاضری کی منت مانگ لیتے کہ یا اللہ یہ مولانا تھوڑا ہی پڑھے. میں بوجھ بننے کا عادی نہیں، آپ کے بچوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. جو کرم شیعوں پہ ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں. میری جوانوں سے اپیل ہے، بچوں سے اپیل ہے، یونیورسٹیوں میں جاتے ہو، کالجوں میں جاتے ہو، فیکٹریوں میں جاتے ہو، جہاں بھی جاؤ نا سر اٹھا کے چلو، سینہ تان کے جیو. یہ کرم کسی اور پہ ہے ہی نہیں، ہم کیوں نہ سر اٹھا کے چلیں. پروفیسر صاحب یہ تھوڑا احسان ہے مالک کا کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز میں لوگوں کی نظر میں آپ تو پھر خوش نصیب ہیں، پنڈاں دے پنڈ مومنا. ہمارے علاقے میں سیالکوٹ نگم والا نوید کھانا جانا ہے، وہاں پورے پنڈ میں وہ شاید ایک گھر کو سید عزادار ہو، پھر سارے سپیکر مسجد کے وہ مومنوں کے گھر کی طرف وہ وڈی سرگی سپیکر کھل جائے عملہ تے ہون کے نہ بیڑے ذات کسی کچھ. ان لوگوں کو اندر سے پتہ ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے، لہذا یہ سیدوں کو فوکس کر کے رکھتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہوا کرتے تھے سید خادم حسین صاحب. چلے بات لمبی نہ ہو جائے، میں جو بات کرنا چاہیے بات میں کر لیں. بڑے سوبر باخبر چہرے میرے سامنے ہیں. میں ممبروں پہ دعائیں مانگتا پھر رہا ہوں کہ اللہ ہماری موجودہ حکومت کو کوئی بہتر فیصلہ بھی کرنے کی توفیق.
مسلک تشیع اور مسلک اہل بیت کا نقصان اتنا ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا آپ کی سیاسی دلچسپی ہے کیا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کون حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. عزاداری پہ پہرے، نئی ڈیٹ کو بندہ مجلس کی نہیں رکھ سکتا، اجازت دے. میں 2 دن پہلے لاہور بہت بڑا اجتماع تھا، میں نے وہاں بھی کہا، میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب، ہم نے تو ووٹ آپ کو اس لیے دیے تھے کہ شاید آپ عمران ہیں، لیکن آپ نے، میں یہ دکھ کیوں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ شیئر میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں. سلیبس جو اب پڑھایا جا رہا ہے، ماشاء اللہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے، اس سلیبس میں سے اہل بیت کو تقریباً نکال دیا گیا. جنگ بدر لکھی گئی ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، خیبر ہے لیکن اس میں علی نہیں ہے. تو وہ کون سا خیبر ہے جس میں علی نہ ہو؟ لہذا اتنا نقصان ضیاء الحق نہیں دے سکا تھا جتنا شاہ جی عمران الحق دے. کوئی تو سبحان اللہ کرے گا. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی ایجنسیوں نے یہ خبر دے دی کہ شیعہ پہلے والی پاور میں نہیں ہے، تقسیم ہو گئے، آپ سے قیادتیں کئی بن چکی ہیں، ہر قیادت کے اپنے اپنے دھڑے ہیں، تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں. انہوں نے اکٹھے تھوڑی ہو گئے، یہ تقسیم ہو چکے ہیں، یہ کمزور ہو چکے ہیں. کھوکھرا کی سالانہ مجلس میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جناب عمران خان صاحب شیعہ کمزور ہو گئے ہوں گے، حسین کمزور ہو گئے. ہاں حسین کمزور نہ، بلکہ اگر آپ کہیں، میں ایک جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں جو دنیا نے دیکھا کہ محرم سے 20 دن پہلے افغانستان کی حکومت طالبان کو مل گئی، اور یہاں جو پاکستان میں طالبان سے پیار کرنے والے قبیلے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو ٹیلی فونک مبارکبادیاں دی کہ طالبان کی حکومت ہے اب افغانستان میں. تو اسلامی ملکوں میں کوئی ایک ملک تو ایسا ہوگا نا جہاں محرم میں حسین نہیں ہو. کیونکہ حکومت خود طالبان کی بن گئی ہے، لہذا افغانستان کم از کم ایک ملک تو اسلامی ایسا ملے گا نا جہاں ہم کہہ سکیں گے کہ پورا ملک اسلامی ہے اور حسین کا معلوم نہیں ہے یہاں. لیکن بارے حسین ابن علی 20 دن بعد محرم کا چاند نکلا، 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ ماتمی ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرے دے رہے. کیا کہہ آپ چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی مالک آپ کو کامیابیاں دے. میری گزارش ہے کہ میری جان، اچھا اس میں ایک اور کمال چیز ہے جس کی آپ تائید جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کریں گے کہ سیاستہ میں بھی درود صرف آل پہ ہے. سیاستہ جنہیں ہمارے بھائی قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ 6 کتابیں ہیں.
اس میں بھی درود صرف آل پہ ہے. اور جتنے فزیکلی پریکٹیکل اسلامی ملک ہیں وہاں پہ بھی جب حضور کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. خان صاحب کے دور میں کیا لکھا جا رہا ہے سلیبس میں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ. وہ ان کے لیے رضی اللہ کافی نہیں تھا؟ جناب کونسلر مہدی صاحب اجازت ایسے ہے میں تھوڑی بات کروں؟ اچھا کچھ بندے آج کھجے کھجے ناراض ہو، میرا کوئی لین دین کا رولا تو نہیں توڑ یار، فریش ہو کے بیٹھو میرے. میں نے کیا کہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ. صحاب کی بڑی عزت ہے، صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، لیکن صحابی بھی اگر آل پہ درود نہ پڑھے ان کی بھی نماز نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور ہر دور میں یہ کہا گیا کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. میں نے پورے ملک میں کلیئر کیا کہ یار ہم ڈرامہ نہیں کرتے. ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے شندے نہیں مانگے کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم نے جنہیں مانا تھا ان کا دیا ہوا ہی ختم نہیں ہوگا. ہم نے یہاں پورا ملک گواہ ہے. ہم نے سیاسی چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آواز دور تک جا رہی ہے کیمروں کی وجہ سے. ہم نے صحابہ کے نام پہ تو ووٹ شوٹ بھی نہیں مانگے، لیکن عزت ہمارے جتنی محمد کے صحابیوں کی کوئی کر ہی نہیں سکا. اور میں دلیل دے، یہ زندہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. بولے میرے ساتھ آپ میری تائید کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ میری جان یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. تو کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو یار تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے تاکہ تمہارے بچوں کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. ہم صرف اس سوچ سے رضی اللہ نہیں کہتے کہ یار جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہوتے ہیں تو میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. اور جو اسلامی مولوی مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے مجمع میں حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتے ہیں، اگلے دن وہی اسی مائک پہ یزید کو بھی رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں بے وقوفی نہ کرو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے کچھ رضی اللہ بچا لو. آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہٰذا بہت شکریہ ماشاءاللہ میرے داد پنچایتی چہرے، بہت شکریہ، بہت مہربانی بیٹھے ہوئے. مگر میں جتنی آپ سبحان اللہ مجھے مولوی کو کر رہے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے اگر مجھے نام شام یاد ہوتے تو میں رولا نام پورا اپیل پورے ملک میں کر رہا ہوں کہ مسلمانوں ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے آپ تب بھی ہمارے پھر جن قبیلوں نے شیعوں کو کافر لکھا کہا، پرویز مشرف نے انہی مولویوں سے لکھوایا کہ وہ کوئی شیعہ مسلمان ہے، اور مولویوں کی مہربانی ہے انہوں نے لکھ بھی دیا. لیکن میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ شیعوں کو دوبارہ مسلمان بنانے سے پہلے کلمہ ہی پڑھا لیتے. ہم نے نہ مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے، نہ عقیدہ بدلا، نہ رویے بدلے، نہ عزاداری چھوڑی، نہ تراویحاں پڑھی. ایسا مجھ سے کہنے لگے رضی صاحب آپ نے بڑا نوٹ کیا کہ آپ بہانے بہانے سے پرویز مشرف کا نام مجلس میں.
میں نے کہا نہیں لینا چاہیے. ڈکٹیٹر تھا, عامر تھا. میں نے کہا ضیاء الحق علامہ تھا. خدا کی قسم ضلع جھنگ پورا نمائندہ مجمع یہاں پہ ہوتا ہے. مالک میرے بھائی پروفیسر صاحب کے, وسیم صاحب کے والدین بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. میں ایک بات آج کلیئر کر رہا ہوں کہ اس ملک کی مذہبی طاقتوں نے پرویز مشرف کی مخالفت شاید اس لیے بھی کی ہو کہ وہ عمرہ کرنے 13 رجب کو جاتا ہے. بات ذہن میں رکھو, ہم صحابہ کے بارے کے قطریات نکال دو, کیا بچوں تک تم نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. یہ صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے. ہم جب منتیں کر کر کے تمہیں کہتے پھر رہے کہ ہم مانتے ہیں تو ہماری مان لو. وگرنہ پنجاب کا مزاج تو یہ ہے کہ بندہ 7 بار یہ گل کرے, اگلا نہ مانے بندے اندر پھر جی انج تے انج. آپ یہی ہم سے کہوانا چاہتے, یہی ہم سے امید رکھتے ہو ہم یہ کہیں. میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم سے ایک میں مشورہ بھائیوں کو اور دے دیتا ہوں کہ رولا مکاؤ یار, یہ فرقہ وارانہ ملک کمزور ہو جاتے ہیں, نسلیں مصیبت میں پڑ جاتی ہیں. آپ یہ ایشو ختم کریں, سارے ملک کے اپنے دانشور اکٹھے کر کے ہمیں ایک ہی مرتبہ فہرست بنا کے دے دو. فہرست بنا کے اکٹھے بیٹھ کے ایک فہرست دے دو کہ جی آپ نے اس کی عزت کرنی. میں سیدوں کے وعدہ کر رہا ہوں, ہم کوشش کریں. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. تو جتنے دوستوں نے اس بات کا لطف لیے, میں دیکھیں ممبر پہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں فہرست دے دیں. ہم کوشش کریں کہ جناب کی امیدوں پہ پورے اترے. لیکن آپ نے لسٹ کیا دینی ہے؟ آپ 6ویں ہفتے کوئی نواں سے نواں بندہ سید بنا لیتے. ماشاءاللہ لائر بھی بیٹھے ہیں بھائی. ہاں مہینے 2 نہیں گزرتے. سیدنا ہمارے سیدنا یہ پنجابی والا نام تو نہیں ہے نا, ہم بھی سواد لے لیتے ہیں سیدنا. اس کا مطلب ہے ہمارے سیدنا, اور ہر مہینے 2 بار سیدنا. وقت زیادہ ہے نہیں, ذاکر ایک ہی بیٹھا ہو کافی ہوتا ہے. اور دونوں ماشاءاللہ سوزیوں والے ہیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں لمبی بات نہ ہو جائے, میں بہت پیار کرتا ہوں ذاکرین سے, کیونکہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. سارے بندے لطف نہیں لیں گے, سارے بندے لطف نہیں لیں گے. میں نے جو کہا ہے میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں, خود بھی شیعہ ہوں. یہ کیوں کہا ہے کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. پتہ نہیں کون سمجھے گا, کون سمجھے گا. مہربانی جی, مہربانی جی, آپ جی سرکار. لہٰذا اگر میرا مجمع اجازت دے, میں یہ سیدنا کلیئر کر دوں. اچھا آپ کو تھوڑی زحمت کرنا پڑے گی, میں ایک مثال سے کام لے رہا ہوں. فرض کریں نریندر مودی مسلمان ہو گیا, انڈیا کا وزیر اعظم. میں اس کا نام بھی ادب سے لیتا ہوں. ظاہر ہے وہ بھی تو کسی کے لیے مقدس ہے, اور مقدسات کا بھی احترام کرنا. سارے نہ ہی سمجھتے. اب نریندر مودی سرکار مسلمان ہو جائے اور وہ حکومت پاکستان سے کہے کہ میں نے اسلامی ملک پاکستان دورہ بائی روڈ کر دیا, اور وہ شیڈول دے دے کہ نریندر مودی صاحب واگھا بارڈر سے آ رہے ہیں, اور لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں, سیدنا نریندر مودی, سیدنا. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے.
जब नरेंद्र मोदी को कोई बंदा सैयदना कहेगा, पूरे पाकिस्तान से कोई एक भी नहीं सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक बुत पूज रहा था। आप जिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इज्जत जिसकी भी करवाना चाहते हैं, इज्जत जिसकी भी करवाना चाहते हो, ऐसे भाई हमसे तवक्को रखो, लेकिन अपने किबले काबों से पूछो कि तुम्हारे लिटरेचर में अकेला अली करमुल्लाह क्यों है? पढ़े लिखे दोस्त कम से कम सहमत फरमाए। बाकी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तन्हा अली। अच्छा, जो कभी कभी मार साहब बंदे मजलिस में आते हैं, हमें उनके लिए तर्जुमा अरबी का करना पड़ता है। जो रेगुलर शिया होते हैं ना, वो कब्र में अरबी समझते हैं, मजलिस में नहीं। मैयत को कब्र में उतार के तलखीन सरायकी में पढ़ते हो? नहीं, अरबी तो जो बंदा अरबी कब्र में समझता हो, यहाँ क्यों नहीं समझेगा? लेकिन जो कभी कभी आते हैं वो परेशान ना हो, मैं उनके लिए तर्जुमा कर रहा हूँ। लम याबुदुल्लाह करमुल्लाहु वजहहु, उसे कहते हैं जिस चेहरे पे अल्लाह चेहरा। मुझे एक बात याद आ गई। मौलाना और एक होते थे भुट्टो साहब, बेनजीर शहीद के बाबा जुल्फकार अली भुट्टो की काबीना और ना कौसर में ये जमात इस्लामी के प्रवक्ता थे। सियासत में सियाने हो गया तो पीपल्स पार्टी। और भुट्टो साहब ने नजराती कौंसिल की चेयरमैनी भी उन्हें दी। मजबूर लोग, बादशाह लोग थे, हमारी उनसे मुलाकात भी रही। इंडिया में तकरीर कर रहे थे कौसर आदि, तो सहाबा किराम का नाम आया तो रज़ी अल्लाह कहते हैं, तो जब मौला अली का नाम लिया तो करमुल्लाह वजहहु। एक इंडियन मुसलमान ने कहा, जी आप दूसरे मुल्क में ये फर्क तफरीक पैदा कर रहे हैं। हाजी साहब, आप हमारे मेहमान हैं, वाज़ेह सी बात, या सब को करमुल्लाह को या अली को भी रज़ी अल्लाह। मेरे ख्याल बात तो इतनी मुश्किल नहीं है। उन्होंने क्या कहा, या सब को करमुल्लाह को या अली को भी रज़ी अल्लाह। कौसर नाज़ी ने वहीं पे खड़े खड़े हो, ये रिकॉर्ड पे बात महफूज है। उसने कहा, बच्चों में सबको करमुल्लाह नहीं कह सकता। इस्लाम में करमुल्लाह उसे कहने की इजाजत है जिसका चेहरा पूरी जिंदगी बुतों के आगे ना झुका। एक उलमा में रिवाज है वो अरबी टू अरबी, ये करमुल्लाह भी अरबी का लफ्ज़ है। इसका तर्जुमा अरबी में जो किया गया है वो है लम याबुदिल औसाना तत्तु, जिसने जिंदगी में कभी बुतों की इबादत ना की, कभी। इस कभी में बचपन भी शामिल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस कभी में बचपन भी शामिल है। अली वो हीरो है जिसने बचपन में भी बुतों की इबादत नहीं की। और तुम्हें नहीं पता, बच्चे बड़ों ही से सीखते हैं। आप पीछे रह गया तो मुझे
برحمت حضرت عمران کلے ایمان بلند کر صلوات اللہ صلی علی محمد. ایک زمانہ میں ٹی وی پہ ایک اشتہار چلتا تھا، ایک بندہ سگریٹ پی کے ایشٹرے میں بقایا سگریٹ چھوڑ دیتا، رکھ دیتا، اور اسی کا چھوٹا بچہ آتا وہ اٹھا بابا کی اشتہار میں کہا جاتا ہے احتیاط بچے بڑوں سے اثر لیتے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ، بچے بڑوں سے. اچھا میں ایک ہمارے رواج کیا ہے، ہمارے رواج یہ ہے کہ مسجد ہے تو مولوی رکھ لو، ٹھیک ہو گیا، اس کو بڑی چنگی تنخواہ دو، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ بچے نماز سیکھیں. مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری والدین کی ہے. آپ جان مت چھڑائیں. میں حقیقت آپ سے کہتا ہوں، اگر ایک بچہ نمازی نہیں بن سکا تو اس میں تربیت میں کمی رہ گئی. اگر باپ مصلی پہ کھڑا ہوگا، بیٹا 2-3 دن رہے گا پیچھے، 2 سال کا بچہ ہے، تجربہ کر لو، باپ مصلی پہ کھڑا ہوگا، بچہ 1 دن 2 دن جا کے مصلی پہ باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اس بچے کو جگہ نہیں ہوتی، ابے زیادہ ہیوی ویٹ ہوتے ہیں، مصلی چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بچے کے پیر زمین پہ ہوتے ہیں، لیکن بابا کے ساتھ اس کی کوشش ہے بچے کہ وہ کھڑا ہو. باپ رکوع میں جاتے ہیں، بچے کو رکوع کا پتہ نہیں ہے، لیکن بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. جیسے سجدے میں جاتے ہیں، باپ بیٹے کی بھی کوشش ہوتی ہے اسے آداب سجدے کے آئیں یا نہ. نماز وہ باپ کے ساتھ بچہ کھڑا ہو کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں یہ فرق ہے کہ بچہ نماز بھی ابے کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی سجدے سے گزرے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی کھبے سے گزرے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. بچہ ہے نا، اسے اندازہ نہیں ہے کہ عبادت میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن میری جان رحمت فرمائے، اللہ تو ہم سے دے کہ ساریوں واسیاں مولانا دے آخر دے کھا جائیں گے. تو آج عجیب کھوکھرا میں ہو رہا ہے، بندے سو بھی رہے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں. ذرا ریلیکس بیٹھو، آپ ہمت کرو، تھوڑی ہمت کرو. وہ ہمت سے مجھے موچ والا یاد آ گیا نا، ریاض حسین، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو. وہ سستے دور کا مہنگا ذاکر، سستے دور کا مہنگا ذاکر. آج جتنی بڑی بڑی فیسیں ہیں نا، وہ انشاءاللہ اس زمانے میں سب سے بڑی فیس لیتا تھا جب زیادہ پیسے ہوتے نہیں تھے. شاورا ساری زندگی رعایت نہیں کی تھی اپنے آپ. وہ ایک ہمت تو مجھے یاد ہے، وہ ایک بابت صاحب کی مجھے بہت سارے یاد ہے، وہ رکھت شاورا آپ بھی تھوڑی کی ہو، وہ ایک بندے فائدہ اٹھائے نال ٹر پیا گڈی تک جا کے اندر، بابا جی میں نوکر ہاں تھوڑی جت دی مجلس ہے تے پلیز نیاز کو نہیں تے مجلس پڑھ دیو، میں منت کرنا. چالی بے نادی نے اندر پتر منت نہ کر، ہمت کر، ہمت کرے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ سرکار. پریشان نہ ہو جانا، میں جلدی بات کلوز کر لیتا ہوں. جلدی بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. یہ میری بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں مجلس میں سے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی ہم میں سے ہیں. آپ بزرگ ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں. میں ایک مذہبی نہیں معاشرتی بات کر رہا ہوں. اللہ کرے کو 5-7 بندے تائید کر دیں. شاید آپ نے دیکھا ہو کہ بچے گھروں میں بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنے کی کوشش. آپ چپ بھی رہیں، میں ٹھیک کہ بچے بڑوں
جوتیاں گرتے ہیں، ناپ بھی یہ نہیں ہوتا، لیکن بچے کرتے ایسے کہ بڑوں کی جوتیاں پہننے کی کوشش. کبھی آپ نے محسوس کی ہے بڑے لٹریری شہر میں کبھی محسوس کیا آپ نے کہ بچے بڑوں کی جوتیاں آخر کیوں پہنتے ہیں؟ اور بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. اللہ کرے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ. بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. وہ علی تیرے مسلک میں کرم اللہ لکھا ہے. کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس نے بچپن میں بھی بت نہ پوچھے ہو. علی کو کرم اللہ لکھتے ہو، ابو طالب کا مذہب پوچھتے. کیا کہنے آپ چاہیے وقت ہی تمام ہو گیا. ٹرکوں کے پیچھے لکھوا کے پھرتے مجھے دعوت اسلامی سے پیار. تجھے اگر دعوت اسلامی سے پیار ہے تو ابو طالب سے پیار کیوں ہے؟ جاؤ اپنے دانشوروں سے پوچھو پہلی دعوت اسلامی کس کی حویلی میں ہوئی تھی. بہت شکریہ. زمیندار مجمع پنچایتی چہرے پوچھے اپنے مذہب کے دانشوروں سے جو پہلی دعوت ذل عشیرہ جسے کہا جاتا ہے. بچوں یہ یاد رکھو وہ دار ارقم میں نہیں ہوئی. دار ارقم اسکول سسٹم، مجھے حیدری سسٹم تو اسے نہیں لکھے گا. تاریخ بچوں کو اب جو پڑھائی جائے گی اس میں جنگ بدر وقت لکھی گئی اور ساری جنگیں لکھا کے نا سلیبس میں. صحابہ کے باہر نے بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا اور علی بھی اسی جگہ میں تھے. جو کافی سارے میرے سیریس ہوئے بیٹھے ہیں اور صرف مجھے بھولے جا رہے ہیں. میں انہیں ایک سلیبس کی جھلک دکھا رہا ہوں کہ سلیبس پڑھایا جائے گا کہ بس جنگ بدر ہوئی اور پھر جب مسلمانوں کو فتح کرواتے ہیں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ انگریزیاں آئیں. ابو طالب کا بیٹا بنتا تھا. کیا طلبہ و طالبات سے دین اس طرح دور کر لو گے؟ تو سلیبس بدلے گا، ہم مجلسوں کو سلیبس بناؤ. میری تائید کرو میرا بیٹا. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے. میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے تانا چہرے ریگولر مدرسے سنتے ہیں آپ کے ذہن میری تائید فرمائیں گے. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ دنیا اسلام پہ جو مسلط کی گئی. مشرکین مکہ کو یقین تھا کہ ہجرت محمد نے تازہ کی. ہجرت حضور کی سنت ہے لیکن سادہ ہجرت سنت ہے. پنڈ بندہ میراثی ہوئے شہر جا کے کاظمی صاحب بنتا ہے. یہ ہجرت نہیں چلی. چلو کہیں تک تو میری بات پہنچے گی. یہ اللہ سے لڑتے ہو خاندان بدل کے. قدرت نے قیامت کو بھی پوچھنا ہے تیرا ابا تو فلان تھا تو کہاں پھر رہے. خیر بات اس طرف جائے گی تو کچھ دل دکھے. جی ایسا ہی اور نہیں تو ملتان تلکتے جائے گا. کوئی سنی بندہ سید نہیں بنتا. یہ موت شیعہ نو پہ گئی رزق بھی حسین نے کھاتے اور جیسی موقع ملتا ہے سید بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. جی اور اصل میں ہمارے ملک کا پروفیسر صاحب سرکار ایک معاشرتی کہنے کا اسے کہتے ہیں رویہ ہے کہ وہ شیعوں کو شاجی سمجھتے ہیں. میں جھنگتا نہیں پتا معاف کریں. ہمارے علاقوں میں
پتہ چلے کہ یہ شیعہ ہو گئے تجھے دن دفتر کی شادی کی حال شادی صاحب کو سواد ہو گئے جی جی شادی اور میں خود میرا جو علاقہ ہے نا میں نے اکثر کہا ہے کہ وہ اللہ والوں کا ہے وہاں وہابی سسٹم پنڈاں دے پنڈ شہر دے شہر تے ساڈے ملک کی تسی سوچدے ہو کہ وہابی زیادہ کیوں ہو رہے ہیں اس مذہب وچ اصل پتہ کی کیوں بندے ہو رہے ہیں سنی شیعہ کل خانی بندہ مر جائے 10واں 40واں برسیاں 6 مہینے دا ختم کپڑے منجی پیڑی راہ خدا میں بندے وہابی تو ہو رہے ہیں تے خرچے کوئی لیکن اکثر پوچھتا ہوں یار اگر مرنے والے کے لیے نہ فاتحہ کرنی ہے نہ اس کا 10واں کرنا ہے نہ اس کا 40واں کرنا ہے نہ قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہو جب تمہارے مذہب میں مردے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پھر ماچس لاؤ موتی نو راضی کرو انڈیا نال دوستی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا وہ جہاں ہماری جو 10,000 کی آبادی ہے جو میرا گاؤں 6 مسجدیں حدیث بانیوں کی بالکل اور وہاں پہ ہمارا سادات کہے کہ ایسی بھی ہوتے مجلس گرا نہیں جانے سال ہو رہا ہے بھائیوں کی میری بھی گاؤں سے تو بچوں کے لیے ہجرت غیر ملک مطلب اس طرح گزارش کر کہ بندے غیر شیعہ شیعوں کو شادی کہہ دے ہمارا ہمسایا کشمیری بٹ فیملی کا بٹ سمجھتے ہو نا وہ بندوق کا نہیں آست ہے بٹ وہ مینو پہ آکے رضوی صاحب میرا پنیما بھی شاہ ہو گیا کہنا تو اسے چاہیے تو شیعہ ہو گیا لہذا میری اپیل ہے برادران پاکستان شیعوں سے کہ پلیز اپنے ابے نہ بنے یہ شوق تو بڑے پرانے ہیں بڑے پرانے شوق ہیں سیدوں سے رشتہ داری کرنے کے تو رشتہ داری کرنے کے لیے بیٹیاں دی جاتی ہیں سیدوں سے مانگی نہیں جاتی بات اب کلوز کر دیتا ہوں یہ ہے میں بات نکل آئی جو میں گزارش کر رہا تھا پہلی دعوت اسلامی کس کی حویلی میں پہلی دعوت جی مولانا اسماعیل صاحب میرے استاد کی میں ان کے نام لیے بغیر بات مکمل نہیں سمجھ پا وہ سادہ دور تھا اور قبلہ کے قبر لہجت مولوی کیا آپ شیعوں کے وکیل ہو مولوی اسماعیل تو ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھے قبلہ مسیح لہجے میں کہا مولوی جی واقعی انہوں نے ٹائم ہی نہیں سی لگا وہ کلمہ پڑھا دے پھر کوئی تو سنے گا یار کوئی لیکن مجھے اتنا بتایا جائے بہت شکریہ کہ جو پہلی تمہارے لٹریچر میں پہلی دعوت اسلامی ہے وہ کس کے گھر میں آیت قرآن کی 1 سے عشیرت ابھی اب قبیلے کو دعوت اسلام کو اللہ نے محمد کو حکم دیا اور محمد نے جا کے چاچے سے عرض کی چاچا مجھے جگہ بھی چاہیے لنگر بھی چاہیے میں نے کچھ مہمان بلانے میں نے اللہ کا جلسہ کرنا اس میں ہم نے توحید کی دعوت دینی اللہ نے حضور سے کہا ہے اور حضور چچا سے کہہ رہے ہیں تو اڑے علاقے جو ضمنی الیکشن کا رواج ہی تھوڑا ہے ہمارے ادھر بہت ہوتے ہیں شاید اتنی کبھی ہوا اگر الیکشنوں کا موسم ہونا تو پھر بات کا مزہ بڑا آتا ہے جب بندہ ایم پی اے یا ایم این اے کے لیے ووٹ لینے پبلک میں نکلتا ہے تو ہمارے پتہ پانی کا سر کیا ہے پاکستان میں ہر بندے کو آکر دوبارہ ووٹ مانگنے کی زحمت نہیں کرنی بس کیا ہے تو آڑے ووٹ ہر بندہ ایم پی اے یا ایم این اے کو دے دیتا ہے لیکن ہر بندہ ایم پی اے کا جلسہ نہیں کرواتا اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان دیں
میں کوئی میرا دوست یہ نہ سمجھے کہ جی جلسے پہ خرچہ ہوتا ہے لہذا ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا جلسہ. اور نہیں یار، بات خرچے کی نہیں ہے. ہر بندہ ایم پی اے کا جلسہ اپنے ڈیرے پہ کیوں نہیں رکھتا؟ جیسے پنجاب کے کلچر میں بندے اپنے قاتلوں کو بھول جاتے ہیں لیکن قاتلوں کو پناہ دینے والوں کو نہیں بھولتے. میری بات پتہ نہیں آپ بیٹا سمجھ رہے ہیں کیا؟ کوئی تو سمجھے گا یار آپ میں سے. وہ جلسہ ہر بندہ اپنے ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ کا اس لیے نہیں کرواتا کہ اس ایم پی اے کی جہاں جہاں دشمنیاں ہیں وہ دشمنیاں اسے سینے سے لگانا پڑے گی. وہ ایم پی اے کی طرح اس کو بھی دشمن سمجھیں گے. بندے اس لیے جلسہ نہیں کرواتے. جلسہ اللہ کا تھا، ابو طالب نے ایویں ہاں کر دی تھی. وہ اللہ کی دشمنیاں اپنے سینے پہ لگانے کا سوچ رہا تھا کہ یہ حوصلہ مجھے کرنا پڑے گا. بہت جلدی بات مجھے کلوز کرنے. ابو طالب کی جو دعوت اسلامی تھی، ماشاءاللہ مذہبی لٹریچر سے دلچسپی رکھنے والے بھائی بھی موجود ہیں. 3 دن وہ دعوت چلی. 3 دن وہ دعوت چلی. عدد پہ آ رہا ہے، تیسری دفعہ کہہ لوں. 3 دن دعوت اسلامی چلی. پہلے دن حضور اٹھے یہ بائیکاٹ کر کے چلے. دوسرے دن پھر چلے پھر یہ آتے کیوں تھے؟ اگر ابو طالب پہلے دن ہی پتلی دال شورے دی بنا کے بیٹھے اگلے دن کون آتا؟ جنہیں گھر والے نہیں پورا کھانا دیتے تھے سیدوں کہنے جا رہے ہیں. کیا کہنے ابو طالب کے لنگر کا یہ اثر کہ وہ 3 دن آتے رہے. بس بات کرو پھر کبھی تفصیلات ہو جائیں گی. خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ابو طالب سے حضور نے دونوں جگہ مانگی. جگہ ڈیرا بھی دے جہاں پبلک بٹھا کے میں نے خطاب کرنا اور جنہیں بلانا انہیں کھانا بھی دینا. دونوں چیزیں چاچے سے. یا رسول اللہ پڑھی آپ نے اللہ کی دیکھیں. ایک بندے کو اللہ نے ڈیرا شیرہ دیا. شہروں میں ڈرائنگ روم ہوتے، اچھا بھلا ڈرائنگ روم اللہ نے دے رکھا. مہمان آ جائے تو بندہ ہمسایاں کا بوا کرتا بندے آتے وہ یار تجھے تیرے پاس جگہ نہیں تھی تو ہمسایوں کے. یا رسول اللہ، اللہ کی باتیں کرنی تھی. ابو طالب کا احسان کیوں لیتے ہو؟ اللہ کے گھر میں کر لو. نہیں اب سارا مجمع نہ جانے، بات میں کلوز کر لو. یا رسول اللہ، اللہ کے گھر دعوت ہو جائے، اللہ کی باتیں اللہ کے گھر ہو سکتے. علماء اسلام کہے اور تم شیعہ جذباتی لوگ ہوتے ہو، تمہیں ہسٹری کا تو پتہ نہیں ہے. بھئی اللہ کے گھر میں اللہ کا جلسہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اللہ کے گھر پہ اس زمانے میں بتوں کا قبضہ تھا. اس لیے مان گئے ہو نا کہ اللہ کے گھر میں بت تھے، ابو طالب کے گھر میں بت نہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اور اگلا مرحلہ اگلا بہت شکریہ مہربانی سے. اگلا مرحلہ تھا ان بندوں کو ادھا اٹھ جڑے بندے ناشتے انہوں کو حوصلے والے ولیمے تے سنتے. یا رسول اللہ، بس آخری بات. یا رسول اللہ، آپ کی جو امتی نبیوں کی لسٹ ہے نا، اس میں حضرت موسیٰ کا نام بھی ہے. یہ نبی سارے آپ کے پسینے کی خیرات میں اس میں بنا. اور موسیٰ کو کھانے کی ضرورت جب پڑتی تھی نا، بڑی لاڈلی تھی حضرت موسیٰ کی قوم. سارے میں لاڈ کسے لے کی صاحب حضرت موسیٰ کی قوم نے جو کھانا ہوتا تھا
نبی سے کہتے تھے میں اڑا دیتا بے شک خطیبانہ باتیں کر لو. آپ نے منو سلوا نہیں سنا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے منو سلوا اترتا تھا. حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے اللہ منو سلوا پکا پکایا کھانا عرصوں سے بھیجتا تھا. پکا پکایا. یا رسول اللہ چاچے کا احسان کیوں لے رہے ہیں؟ چاچے سے کھانا شانا نہ مانگے. اگر موسیٰ کے کہنے پہ کھانے آ سکتے ہیں تو آپ اللہ سے کہیں کہ تیرا جلسہ ہے، تیری باتیں ہیں، آپ عرش سے کھانا بھجوا دیں. یا رسول اللہ چاچے سے روزانہ کہہ رہے ہو چاچا آج پھر مہمان بلانے ہیں. اب اللہ خدا کی قسم نہ نبی نے کھانا مانگا نہ اللہ نے کھانا بھیجا. اس کا مطلب اللہ نبی دونوں چاہتے تھے یہ مسلمان ہونے سے پہلے نمک ابو طالب کا کھا لے. متوجہ متوجہ متوجہ. یہیں پہ مجلس مجھے تمام کر دینا ہے. آج مسائل کی فرصت بھی نہیں رہ گئی. پھر میں اسی فکرے پہ مجلس میں تمام کر رہا ہوں. اللہ نبی نے کھانا نہ بھیجا نہ مانگا. دونوں چاہ رہے تھے مسلمان ہونے والے پہلے دن ہی نمک ابو طالب کا کھا لے تاکہ کل اگر کسی کو ابو طالب کے بیٹے کی ولایت سمجھ نہ آئے تو پتہ چل جائے گا کہ نمک حلال کون ہے